نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ النبی الامین المکین الحنین الکریم الرؤوف الرحیم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس آمنت باللہ صدق اللہ و مولانا العظیم۔ اللہ تبارک تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ جس نے ہمیں نعمت ایمان عطا فرمائی اور ہم سب کو حضور نبی کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا۔ جس آیہ کریمہ کی میں نے تلاوت کی سورہ الناس، ناس کا معنی ہوتا ہے انسان، انسان کے نام سے منسوب یہ صورت ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے حضور نبی کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا، کل میرے محبوب فرما دیجئے، اعوذ برب الناس، میں پناہ مانگتا ہوں اس کی جو انسانوں کا رب ہے، ملک الناس، میں پناہ مانگتا ہوں اس کی جو انسانوں کا بادشاہ ہے، الہ الناس، میں پناہ مانگتا ہوں اس کی جو انسانوں کا معبود ہے، من شر الوسواس الخناس، وسوسہ ڈالنے والے کے شر سے جو چھپ جاتا ہے، الذی یوسوس فی صدور الناس، یہ وہ ہے جو لوگوں کے سینوں میں، لوگوں کے دلوں میں وسوسہ ڈالتا ہے، من الجنۃ والناس، خواہ وہ جنوں میں سے ہو خواہ انسانوں میں سے۔ اب ہم اس کی تھوڑی سی تشریح میں جائیں گے، تھوڑی سی تفسیر میں جائیں گے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا، میرے حبیب آپ فرما دیجئے کہ میں پناہ مانگتا ہوں اس کی جو انسانوں کا رب ہے۔ اب دیکھیں، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ کی تو بہت سی تخلیق ہے، پوری کائنات کو اللہ تبارک تعالیٰ نے بنایا ہے۔ اب دیکھیں، یہ نہیں فرمایا کہ میں پناہ مانگتا ہوں اس کی جو پہاڑوں کا رب ہے، یا میں پناہ مانگتا ہوں اس کی جو جنگلات کا بادشاہ ہے، میں پناہ مانگتا ہوں اس کی جو فرشتوں کا رب ہے، میں پناہ مانگتا ہوں اس کی جو جنات کا رب ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ کی کتنی مخلوق ہے، مگر قربان جائیں اور انسان کو اپنی عظمت پر ناز کرنا چاہیے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اور قیامت تک آنے والے ہر انسان سے کہا کہ کہو کہ میں پناہ مانگتا ہوں اس کی جو انسانوں کا رب ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ کو انسانوں سے کتنی محبت ہے، وہ انسانوں کا رب ہونا اپنے لیے کہلوانا چاہتا ہے۔ ایک بات علماء کرام یہاں یہ بیان کرتے ہیں کہ جب انسان پر کوئی حملہ ہونے والا ہو تو وہ جو دشمن ہے، جو اس پر حملہ کرنے والا ہے، انسان کی اپنی طاقت اتنی نہیں کہ وہ دشمن سے مقابلہ کر سکے، تو اس وجہ سے اس کو کسی کی پناہ کی ضرورت پڑتی ہے۔ مثال کے طور پر اگر کوئی تیر انداز آ جائے تو اسے تیر سے بچنے کے لیے دیوار کی پناہ لینی پڑتی ہے، کسی چٹان کی پناہ لینی پڑتی ہے، کوئی ایسی پناہ کی ضرورت اس کو ہوتی ہے کہ وہ اپنے دشمن کے حملے سے بچ سکے۔ اللہ تبارک تعالیٰ کے پاس جو انسان پناہ لے لے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو محفوظ کرے گا۔ اب یہاں ایک سمجھنے والی بات وہ یہ ہے کہ دیکھیں، اللہ تبارک تعالیٰ کے صفاتی نام کتنے ہیں، 99 نام تو قرآن مجید کے شروع میں لکھے ہوتے ہیں۔ وہ رحمان بھی ہے، وہ رحیم بھی ہے، وہ مالک بھی ہے، وہ قدوس بھی ہے، وہ سلام بھی ہے، وہ مہیمن بھی ہے، وہ عزیز بھی ہے، وہ جبار ہے، وہ متکبر ہے، بہت ساری اللہ تبارک تعالیٰ کی صفات ہیں۔ مگر اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنی کون سی صفت کو منتخب کیا یہاں پر؟ رب ہونا۔ قل اعوذ برب الناس۔ اور جب قرآن مجید کی ابتدا ہو رہی ہوئے تو اس وقت جو سورہ فاتحہ ہے اس میں بھی فرمایا الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو سارے عالمین کا رب ہے۔ رب کسے کہتے ہیں؟ رب کا معنی ہوتا ہے پالنے والا، انسان کی ضروریات کو پورا کرنے والا۔ کسی نے پالن ہار بھی ترجمہ کیا ہے، پالنے والا، کھلانے والا، پلانے والا، یعنی کہ انسان کو اس وقت سب سے زیادہ کس چیز کی ضرورت ہوتی ہے؟ کوئی ایسا شخص اس کو مل جائے جو اس کو کھلائے پلائے اور اس کا خیال کرے۔ تو رب کا معنی یہ ہوتا ہے کہ انسان اپنی زندگی کے سٹیج سے جیسے جیسے گزرتا چلا جاتا ہے، بچپن سے لے کر بڑھاپے تک، اس کی ساری زندگی میں جو بھی اس کی ضرورتیں ہوں گی اللہ تبارک تعالیٰ اس کی ضرورتوں کو پورا کرتا ہے۔ تو جو انسان کی ضرورتوں کو پورا کرنے والا ہوتا ہے اس سے رب کہتے ہیں۔ تو فرمایا کہ اے انسان تو اس کی پناہ میں آ جا جو تمام انسانوں کا رب ہے۔
اور پھر فرمایا ملک الناس، جو انسانوں کا بادشاہ ہے۔ اب یہاں پر ایک بات بتائی جا رہی ہے کہ جو بادشاہ ہوتا ہے اس کے قوانین ہوتے ہیں۔ انسان جب بچہ ہے تو اس کو کھانے کی ضرورت ہے، تو فرمایا کہ پناہ مانگو اس کی جو انسانوں کا رب ہے، یعنی کہ وہ اس کی ضرورتوں کو پورے کرے گا۔ جب انسان بڑا ہو جاتا ہے تو اللہ تبارک تعالیٰ بتانا چاہ رہے ہیں کہ اے بندے، میں تمام انسانوں کا بادشاہ بھی ہوں، میں فقط لوگوں کو روزی دینے والا فقط رب نہیں ہوں، میں لوگوں کا مالک بھی ہوں، بادشاہ بھی ہوں۔ اس کا مالک کا معنی مالک بھی ہے اور بادشاہ بھی ہے، چونکہ جو بادشاہ ہوتا ہے وہ مالک بھی ہوتا ہے۔ آگے فرمایا الہ الناس، الہ کہتے ہیں معبود کو، مطلب ہے کہ پناہ مانگو اس کی جو لوگوں کا معبود ہے، یعنی کہ اے انسان تو یہ دیکھ کہ جو رب تجھے کھلاتا پلاتا بھی ہے، وہ بادشاہ بھی ہے، اور وہ اس لائق ہے کہ تو اس کی بندگی بھی کرے، تو اس کی عبادت بھی کرے۔ تو یہ تین صفات اللہ تبارک تعالیٰ نے بیان کی ہیں کہ اس کی پناہ مانگ جو تیرا رب ہے، اس کی پناہ مانگ جو تیرا بادشاہ ہے، اس کی پناہ مانگ جو تیرا معبود ہے۔ آگے فرمایا من شر الوسواس الخناس۔ میں چھوٹی سی مثال دوں کہ جب انسان کو کسی دشمن کا خطرہ ہوتا ہے تو وہ جب بھاگ رہا ہوتا ہے، تو وہ جب کسی کی پناہ میں آ جاتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ پناہ مانگنے والے سے کہتا ہے کہ مجھے آپ کی پناہ چاہیے۔ اب آگے والا بندہ پوچھے گا کس سے؟ کوئی تو ہے جو دشمن اس کے اوپر حملہ کر رہا ہے، اس سے۔ تو یہاں پر انسان پناہ تو اللہ کی مانگ رہا ہے، مگر کس سے؟ یہاں قرآن مجید نے جواب دیا من شر الوسواس الخناس، ہر قسم کے وسوسہ ڈالنے والے کے شر سے، وسوسہ ڈالنے والے کے شر سے۔ خناس کا معنی ہے جو چھپ جاتا ہے۔ یہ جو شیطان ہے یہ کب چھپتا ہے؟ جب انسان اللہ کا ذکر کرتا ہے، جب اذان ہوتی ہے، اللہ کی کبریائی کے ڈنکے بجتے ہیں، اللہ اکبر کی صدائیں بلند ہوتی ہیں، یا جیسے یہ محفل بپا ہے، جس جگہ پر اللہ کا ذکر ہوتا ہے شیطان بھاگ جاتا ہے اور چھپ جاتا ہے، اس کو خناس کہتے ہیں۔ خناس کا معنی کیا ہو گیا؟ جو بھاگ جاتا ہے اور چھپ جاتا ہے۔ اور جب انسان غافل ہوتا ہے تو وہ شیطان آ کر کیا کرتا ہے؟ اس کو وسوسہ ڈالتا ہے۔ اور وسوسہ کہاں ڈالتا ہے؟ فرمایا الذی یوسوس فی صدور الناس۔ صدور صدر کی جمع ہے، صدر کہتے ہیں سینے کو، تو اس سے مراد سینے میں دل ہوتا ہے۔ تو مترجمین نے یہ ترجمہ کیا ہے کہ الذی، وہ شیطان جو ہے، یوسوس فی صدور الناس، وہ انسانوں کے دلوں کے اندر وسوسہ ڈالتا ہے، وہ وسوسہ انداز ہے، وہ لوگوں کے دلوں میں وسوسہ ڈالتا ہے۔ سب سے جو خطرناک حملہ ہوتا ہے وہ انسان کے دل میں کسی کا وسوسہ ڈالنا، کسی برائی کا۔ یہی وسوسہ ڈال کر انسان کسی کو متکبر بنا دیتا ہے، اسی طرح وسوسہ ڈال کر کوئی شخص کسی کو منافق بنا دیتا ہے۔ آگے فرمایا نا من الجنۃ والناس، وہ وسوسہ ڈالنے والا جن بھی ہو سکتا ہے اور انسان بھی ہو سکتا ہے، لیکن یہ جب وسوسہ ڈالتا ہے تو وہ انسان کو متکبر بھی بنا دیتا ہے، انسان کو منافق بھی بنا سکتا ہے۔ یہی شیطان انسان کو لالچی بھی بنا دیتا ہے، یہی انسان لوگوں کو مفاد پرست بھی بنا دیتا ہے۔ یعنی کہ شیطان کا جو حملہ ہوتا ہے، میں نے بات کہی تھی کہ پناہ اس وقت مانگی جاتی ہے جب انسان کو یہ پتا ہوتا ہے کہ میری طاقت ختم ہو گئی، اب مجھے کسی اور کی پناہ چاہیے۔ تو پناہ انسان اس وقت مانگتا ہے نا۔ تو یہاں سے پتہ چلا کہ شیطان جو وسوسہ ڈالتا ہے انسان کے دل میں، جس کی وجہ سے انسان برائی کی طرف راغب ہوتا ہے، یہ شیطان کا ڈالا جانے والا وسوسہ اتنا مضبوط اور خطرناک ہوتا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ اپنے محبوب کے ذریعے امت مصطفیٰ کو پیغام دے رکھے ہیں کہ اے بندے، اگر تو اللہ کی پناہ میں آ جائے گا تو اللہ تبارک تعالیٰ شیطان کے وسوسے سے تجھے بچا لے گا۔ اگر ہم اللہ تبارک تعالیٰ کی پناہ میں نہیں جائیں گے تو کیا ہو گیا؟ شیطان وسوسہ ڈالے گا، ہمیں برائی کی طرف راغب کرے گا۔ آج لوگوں کو یہ بات نہیں سمجھ آ رہی ہوتی کہ ہم اللہ سے دور کیوں ہو گئے، اس لیے کہ ہم اللہ کی پناہ میں نہیں آتے۔ یہ جو دو صورتیں سورہ فلق اور سورہ ناس، اس کو معوذتین کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ معوذتین۔ اس کے اندر یہ اس وقت نازل ہوئی تھی جب حضور نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہودیوں نے جادو کر دیا تھا۔ اس جادو کے اثرات بعض آقا علیہ السلام پر پڑے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا۔ سورہ فلق اور سورہ ناس، یہ دونوں 11 آیات بنتی ہیں دونوں صورتوں کی، 5 سورہ فلق کی اور 6 سورہ ناس کی۔ سورہ فلق کے اندر جو انسان کے اوپر ظاہری حملے ہوتے ہیں، اس سے بچاؤ کی تدابیر کیسے کرنی ہے، اللہ کی پناہ میں آنا ہے، تو جو ظاہری حملے ہوتے ہیں اس کا ذکر سورہ فلق کے اندر ہے۔
اور جو انسان کے باطن پہ حملہ ہوتا ہے، انسان کے دلوں کے اندر شیطان وسوسہ ڈالتا ہے، اس کا ذکر سورہ ناس کے اندر ہے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ بتانا چاہتے ہیں کہ اے انسان تو کمزور ہے، تو شیطان کے ڈالے جانے والے وسوسے سے تو متکبر بھی بن جائے گا، تو گناہگار ہو جائے گا، تو بدکار بن جائے گا، تو میرے رستے سے ہٹ جائے گا۔ تجھے چاہیے یہ کہ تو صبح شام اللہ کی پناہ مانگ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ہم یہ بھی پڑھتے ہیں، اس میں بھی اللہ کی پناہ ہے، لیکن اعوذ باللہ میں اور قل اعوذ برب الناس میں یہ فرق ہے۔ ہم کہتے ہیں نا اعوذ باللہ، میں پناہ مانگتا ہوں اللہ کی، بالکل یہی معنی ہے قل اعوذ برب الناس، کہ فرما دیجئے کہ میں اس کی پناہ مانگتا ہوں جو انسانوں کا رب ہے۔ صرف دیکھیں کہ یہاں جب کہتے ہیں اعوذ باللہ، میں پناہ مانگتا ہوں اللہ کی، تو اللہ کا ڈائریکٹ نام آ گیا، وہاں ہے اعوذ برب الناس، میں پناہ مانگتا ہوں اس کی جو انسانوں کا رب ہے۔ یہ اللہ تبارک تعالیٰ کا بیان کرنے کا انداز ہے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ بتانا چاہ رہے ہیں کہ اے انسان، اس شیطان کو تو چھوٹا دشمن نہ سمجھ، یہ بہت بڑا دشمن ہے۔ اسی کے وسوسے سے تیرے دل کے اندر ایک نیت پیدا ہوتی ہے برائی کی طرف، اگر تو میری پناہ میں آ جائے گا تو شیطان سے محفوظ رکھے گا۔ اب دیکھیں کہ جن لوگوں کا نفس امارہ ہوتا ہے، جو برائی کی طرف راغب کرتا ہے، اس کے اوپر تو شیطان ہمیشہ وسوسے ڈالتا ہے، نہ وہ بندہ اللہ کی پناہ میں آتا ہے اور نہ شیطان کے وسوسے سے محفوظ رہتا ہے۔ مگر وہ لوگ جو اللہ کی پناہ میں آ جاتے ہیں، اللہ تبارک تعالیٰ اس کے نفس امارہ کو نفس لوامہ میں منتقل کر دیتا ہے، اس کی روحانی ترقی ہونے لگ جاتی ہے۔ جب انسان کا لوامہ نفس بنتا ہے، تو امارہ کا مطلب تھا کہ برائی کی طرف کھینچ کر لے کے جانے والا، لوامہ کا مطلب ہے کہ اب انسان اگر کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کا دل اس کو ملامت کرے گا، اس کا ضمیر اس کو ملامت کرے گا۔ لوامہ ملامت سے ہے۔ اب انسان کی روحانی ترقی ہو گئی، تھوڑا سا دوسرے سٹیج کے اوپر آ گیا۔ امارہ میں تھا تو اللہ کی پناہ میں نہیں تھا، امارہ میں تھا تو شیطان کے وسوسے اس کے اوپر آتے تھے۔ جب انسان نے اللہ کی پناہ مانگی، نیکوں کی سنگت میں آ کر بیٹھنا شروع کیا، تو اس کے نفس امارہ سے ترقی ہوئی، نفس لوامہ بنا۔ تو نفس لوامہ میں اب اگر اس سے کوئی گناہ ہوتا ہے تو اس کا ضمیر ملامت کرتا ہے، یار مجھ سے غلطی ہو گئی، میں نے گناہ کر لیا، میں نے کسی سے زیادتی کر لی۔ اب جو لوگ زیادتی کرنے کے باوجود انہیں احساس پیدا نہیں ہوتا، وہ قتل و غارت گری بھی کرتے ہیں، وہ دنیا میں برائیاں بھی کرتے ہیں، جھوٹ بھی بولتے ہیں، منافقت بھی کرتے ہیں، دغا بازی بھی کرتے ہیں، لالچ بھی ہے ان کے دلوں کے اندر، تو سمجھے نفس امارہ کا قبضہ ہے، وہ اللہ کی پناہ میں نہیں۔ اور جو انسان اللہ کی پناہ میں آتا ہے، اللہ پاک نفس امارہ سے نکال کر لوامہ کی طرف لے کر جاتے ہیں۔ اگر آپ کا دل کسی گناہ کرنے پر، نماز کے چھوٹ جانے پر یا جھوٹ بولنے پر آپ کا ضمیر آپ کو ملامت کرتا ہے کہ مجھ سے گناہ ہو گیا، تو آپ خوش قسمت ہیں، آپ امارہ سے نکل کر لوامہ میں آگے گئے۔ پھر خوش نصیب جب لوامہ میں ہوتا ہے، لوامہ سے ترقی کرتے کرتے جب اللہ تبارک تعالیٰ اس سے نفس ملہمہ عطا کرتے ہیں، ملہمہ ہے الہام سے، یعنی کہ امارہ میں تھا تو شیطان وسوسے ڈالتا تھا، اب وہ نفس ملہمہ میں آیا تو اللہ تبارک تعالیٰ اس کے دل میں الہام فرماتے ہیں، نیک الہام فرماتے ہیں، نیک خیالات آتے ہیں، وہ نیکیوں کی طرف جاتا ہے۔ پھر وہ یہ سوچتا ہے کہ ہم نے محفل ذکر کہاں کرنی ہے، ہم نے محفل نعت کہاں سجانی ہے، ہم نے فلانے مقرر کو کہاں بلانا ہے، ہم نے اللہ کے ذکر کی مجلس کہاں سجانی ہے، ہم نے ذکر و اذکار کہاں کرنا ہے، ہم نے حلقہ درود کہاں قائم کرنا ہے، ہم نے مرکز علم کہاں قائم کرنا ہے۔ جب یہ سوچیں آتی ہیں تو یہ سمجھ لو کہ وہ شخص بہت خوش قسمت ہو گیا، وہ لوامہ سے نکل کر ملہمہ پر آ چکا ہے، اس لیے کہ اب اس کے دل میں اللہ اور اس کے فرشتوں کی طرف سے نیک خیالات کو الہام کیا جا رہا ہے۔ تو یہ نفس ملہمہ ہوتا ہے۔ اور پھر خوش قسمت وہ شخص جو ذکر و اذکار میں مشغول رہتا ہے اور اللہ ہی کی پناہ میں رہتا ہے، اور جب اس کی نفس جب ترقی کرتا ہے تو اللہ پاک اس کو نفس مطمئنہ عطا کرتے ہیں۔ تو نفس مطمئنہ وہ ہوتا ہے کہ پہلے تو قلب کا مقام تھا کہ اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کے ذکر سے دلوں کو اطمینان ملتا ہے۔ اب اس کے نفس کا جو یوسف نے تلاوت کی تھی، قد افلح من زکاہا، کامیاب ہو گیا وہ شخص جس نے اپنے نفس کا تزکیہ کر لیا، جس نے اپنے نفس کو پیوریفائی کر لیا، جس نے اپنے نفس کو پاکیزہ کر لیا، شفاف کر لیا۔ اب اس کا نفس ایسا ہو گیا ہے، اب نیکی کی بات سن کے اس کا نفس بھی مطمئن ہو جاتا ہے۔ پہلے دل مطمئن ہوتا تھا، اب نفس بھی مطمئن ہونے لگ گیا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے، یہ مختصر سا پیغام تھا سورہ ناس کا،
کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ایک میسیج دیا ہے کہ اے انسان اگر تو میری پناہ میں آ جا، یعنی کہ اب میں دوبارہ ترجمہ کر رہا ہوں، اللہ پاک فرمانا چاہ رہے ہیں کہ میرے محبوب اپنی امت سے کہہ دے کہ میں پناہ مانگتا ہوں اس کی جو انسانوں کا رب ہے، میں پناہ مانگتا ہوں اس کی جو انسانوں کا بادشاہ ہے، میں پناہ مانگتا ہوں اس کی جو انسانوں کا معبود ہے، اور من شر الوسواس الخناس، یعنی کہ یہ جو وسوسہ انداز ہے اس کے شر سے پناہ مانگ رہے ہیں اللہ کی بارگاہ میں، جو چھپ جاتا ہے اور جو لوگوں کے سینوں کے اندر وہ وسوسے ڈالتا ہے، وہ انسانوں میں سے بھی ہو سکتا ہے، وہ جنات میں سے بھی ہو سکتا ہے۔ اپنی صحبتوں کو بھی بدلنا ہوگا، تاکہ کچھ لوگ بھی ایسے ہوتے ہیں جو منفی سوچ آپ کے دلوں میں، آپ کے دماغ میں ڈال رہے ہوتے ہیں، ان منفی سوچوں کی وجہ سے انسان راہ راست سے ہٹ جاتا ہے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں شیطان سے بھی محفوظ رکھے، اور جو نفس امارہ کے اندر لت پت انسان ہیں جو لوگوں کو برائی کی طرف راغب کرتے ہیں، اللہ تبارک تعالیٰ ان سے بھی ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔